اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ، اور اس کو کیا ایکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ 2 کام ڈال دیے جائیں؟ کیا یہ کہا جاتا کہ عورت گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے؟ تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے؟ نہیں. جب مرد کو اللہ نے قوام بنایا تو دراصل اس پر ذمہ داری ڈالی. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا دونوں کو ہی قوام بنا دیا جاتا تاکہ ایکویلٹی ہو جاتی، تو کسی بھی چیز میں اگر 2 لوگ ایکولی رسپانسبل ہو جائیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو پاتا. ہر شخص ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے کہ تم بھی تو میرے ہی جیسے ہو، تم کر لو، وہ کہے تم کر لو. اگر کہا جاتا یہ کہنے کی بجائے الرجال قوامون علی النساء کی بجائے کہا جاتا الرجال والنساء قوامون بعضهم علی بعض، کہ دونوں ہی ایک دوسرے پہ قوام ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، پھر انصاف تھا، انصاف تو ہو جاتا، لیکن ایسے انصاف کا نتیجہ کیا نکلتا؟ حقیقت میں انصاف نہیں ہے، لیکن ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے. وہ ایک الفاظ تو ایسے ہوتے کہ جس سے ہم خوش ہو جاتے، عورتیں خوش ہو جاتی، واہ ہمیں بھی مرد کے برابر کہا گیا، مرد جیسی ذمہ داری دی گئی، مرد جتنا بوجھ ڈالا گیا، اب ہم خوش ہیں. اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا عورت کے ساتھ. گھر کی ایک کنگڈم میں ایک شخص کو ذمہ دار بنایا. کسی ملک میں اگر 2 لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، آپ کے ملک میں کچھ گھنٹے ایسے گزرے تھے کہ 2 لوگ برابر شمار ہو رہے تھے، معلوم نہیں تھا کہ اب کس طرف بات پلٹتی ہے. تو کیا حال تھا؟ جو لوگ اس حقیقت سے واقف تھے ان چند لمحوں میں کس قدر فساد اور خون ریزی کا خطرہ تھا. اگر کسی بس کے اندر 2 ڈرائیور بیٹھ جائیں ایک ہی سیٹ کے اوپر تو وہ کہاں لے جائیں ان سارے پیسنجرز کو؟ ایک کشتی کے 2 ملاح بن جائیں تو نتیجہ کیا ہو؟ سب کو ڈبو دیں. ایک سکول کے اندر بیک وقت 2 ہیڈ مسٹریس ایک آفس کو سنبھالیں، ایک ہی سیٹ پر 2 کو بیٹھنا ہو. میوزیکل چیئر میں دیکھا ہوگا نا بعض کہ 2 لوگ ایک کرسی پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کو گرنا پڑتا ہے. کسی بھی ادارے کے انتظام کو چلانے کے لیے ایک ہی شخص کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے اور باقی اس کے ماتحت کام کرتے ہیں. لیکن ہم کسی اور ادارے میں تو اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. گھر کی دنیا میں ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، حالانکہ یہ ایک انتظامی ضرورت تھی. ہر عورت پر اگر وہ پریگننٹ نہیں تو ہر مہینے ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو صحت کے مقابلے میں بیماری سے قریب تر پاتی ہے، فزیکلی بھی ایموشنلی بھی انفٹ فیل کرتی ہے. اور اگر پریگننسی کی حالت میں ہے تو وہ تو ہے ہی وہنن علی وہن، مشکل پر مشکل. اب ایسے میں وہ ایک اور چیز میں مشغول ہے. اب اسے کہا جائے نہیں تم گھر کی بھی ساری ذمہ داری تم پر ہے، تو یہ اس پہ ایک ظلم ہے. فرمایا کیونکہ مردوں پہ ایسی کوئی کیفیت نہیں گزرتی، وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،